والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد ذی وقار سامعین، گرامی قدر حاضرین و ناظرین، سورۃ النساء اس کی کل 176 آیات ہیں. یہ سورہ مبارکہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی. یہ غزوہ احد 3 شوال اور غزوہ بنی مصطلق شعبان 6 ہجری کے درمیان مختلف حصوں میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر مسائل عورتوں سے متعلق بیان ہوئے ہیں. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے. نساء عورتوں کو کہتے ہیں، یعنی عورتوں سے متعلق مسائل اس سورہ مبارکہ میں جو مہر، طلاق اور دیگر معاشرتی آئلی زندگی سے، شادی اور نکاح سے متعلق مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں. آپ اس بات سے بھی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں کسی سورت کا نام سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں والی سورت، لیکن قرآن مجید میں سورۃ النساء ہے، عورتوں والی سورت. وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور حقوق نسواں کے دعوے دار ہیں، ان کے منہ پر یہ کتنا بڑا تماچا ہے. تمہاری کتابوں میں تو عورتوں کے متعلق کوئی حق کی بات ملتی نہیں ہے سوائے بے حیائی کے. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اس نے عورت کے حیا اور اس کے حقوق کے لیے پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور بہت ساری صورتوں میں ان کے احکام بیان ہوئے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک کئی معاشرتی احکام بیان کیے ہیں، جن میں قانون وراثت خاص طور پر شامل ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور نکاح کے نتیجے میں یہ رشتے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے، اور خاندان سے معاشرے کی بنیادی اکائی قائم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو اور رشتوں کو قائم اور دائم رکھو. یتیموں کے، بیواؤں کے حقوق بھی بیان ہوئے. یتیم کے مال کو کھانا حرام کرا دیا گیا. شادی سے متعلق حکم بیان ہوا کہ آپ 2، 3، 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. تحدید بیان کی حد بیان کر دی گئی کہ 4 عورتوں تک ایک وقت میں ایک مرد نکاح کر سکتا ہے. ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، ان سے انصاف کیا جائے، ان کے مال خوش دلی سے ادا کر دیے جائیں. وراثت کے احکام بڑی تفصیل سے بیان ہوئے اور انہیں اللہ کی حد قرار دیا گیا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان کی خلاف ورزی کرے گا اس کی سزا دوزخ ہے. 2/3 حصہ ترکے میں سے اگر 2 سے زیادہ سگی یا معاشری سوتیلی بہنیں ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا، 2 سے اگر زائد ہو. جب ان کے اصول اور فروع نہ ہو، یعنی اولاد بھی نہ ہو اور ماں باپ بھی، 1/3 حصہ ملے گا. جب اولاد نہ ہو
اور 2 یا زیادہ بہنیں نہ ہوں، نیز ماں شریک سوتیلے بھائیوں کا بھی حصہ 1/3 ہی ہے جب باپ، دادا اور اولاد نہ ہو۔ 1/6 حصہ ماں باپ کا ہے جب اولاد ہو۔ ماں کا حصہ ہے جب بھائی موجود ہو، ماں شریک سوتیلے بھائی بہنوں کے لیے جب میت کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو۔ 1/2 حصہ صرف ایک بیٹی کے لیے اور بیوی کی بے اولاد شوہر کے لیے بھی۔ ایسا شوہر جس کی اولاد نہیں ہے اس کا بھی بیوی کے ترکہ میں 1/2 حصہ ہے۔ 1/4 حصہ اولاد والی بیوی کے شوہر کے لیے ہے۔ جس بیوی کی اولاد ہو اس کے شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد کی شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو بھی 1/4 حصہ ملے گا۔ اگر بیوی کی اولاد ہے، شوہر کی اولاد ہے، تو اس کی بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا۔ وراثت کے تمام نام میں سے یہ وصیت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد دیے جائیں گے۔ اس نے معاشرت کے اصول بھی بیان ہوئے اور مسلمانوں کو باہمی استحصال، معاشی خودکشی سے روکا گیا، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہدایات دی گئی، معاملہ باطل نہ ہو، بذات خود حق پر مبنی ہو، باہمی رضامندی پر مشتمل ہو، خودکشی اور مسلمانوں کی باہمی معاشی خودکشی کو حرام ٹھہرایا گیا۔ مالی معاملات میں ظلم اور عدوان کی سزا دوزخ بیان کی گئی کہ جو مالی معاملات کے اندر زیادتی کرے گا اور ظلم کرے گا اس کی سزا دوزخ ہے۔ زوجین مرد اور عورت دونوں کے حقوق بیان ہوئے، لیکن مرد کے لیے کہا گیا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہے وہ ایک طرح کی فوقیت اپنی عورت پر رکھتا ہے۔ باہمی جھگڑے اور تنازع میں اسلام نے سورہ نساء میں بڑی خوبصورت ہدایات دی گئی کہ پہلے اسے نصیحت کی جائے، اگر بیوی نافرمان ہے اور وہ باز نہیں آتی تو بستر الگ کر دیا جائے، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو ہلکی اسے مار دی جائے، اور پھر بھی نہ باز آئے تو پھر جرگہ بٹھا کر فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد جا کر کہیں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ نماز، غسل اور تیمم کے متفرق احکام بھی بتائے گئے۔ جنابت کے غسل کا بھی ذکر کیا گیا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کے احکام بھی بیان ہوئے۔ آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ اہل کتاب کی گمراہیاں بیان کی گئی کہ وہ آیات خریدتے ہیں، کلام الہی کو بے موقع اور بے محل پھیر دیتے ہیں، زبانوں کو جھول دے دیتے ہیں۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی، صاف بتا دیا گیا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اہل کتاب کی اوہام فرق پرستی پر خوب تنقید کی گئی اور جبت اور طاغوت پر جو وہ ایمان رکھتے تھے اس کا رد کیا گیا۔ ان کے تعصب کی پوری گرفت کی گئی اور مسلمانوں کے مقابلے میں وہ مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیتے تھے۔ اس پر اللہ نے لعنت منفرد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اہل کتاب کے لیے دوزخ کا عذاب بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 58 تا 59 اسلامی ریاست کے اندر رعایا اور حکومت کے حقوق اور فرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 58 میں عدل و انصاف کے ساتھ عہدے اور مناصب اہل لوگوں کو تفویض کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آیت نمبر 59 میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ماتحت جو حکمران اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 104 تک منافقین اور جہاد کا تذکرہ ہے۔ منافقین پر فرد جرم عائد کی گئی۔ اختلافی مسائل کے حل کے لیے وہ قرآن کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلہ کراتے ہیں اور شرک فی تشریع کے مرتکب ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے گریز کرتے ہیں۔ منافقین پر واضح کیا گیا کہ ہر رسول کو اللہ نے مطاع بنا کر بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کیجیے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہر رسول کی آمد کا مقصد فقط یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی ہے، اور انہیں بتایا گیا اگر تم سے غلطی ہو جائے
گناہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر زیادتی اور گناہ ہو جائے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگو. میرا مصطفیٰ سفارش کر دے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ کو قبول کر دے گا. یہ ایک حل بیان کیا قرآن مجید نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باہمی تنازعات اور فیصلوں میں حاکم اعلیٰ بیان کیا گیا. فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ آیت نمبر 65 میں بڑا واضح حکم دیا. جب ایک منافق اور ایک یہودی کا تنازع ہو گیا اور اس نے فیصلہ حضور سے کروا کر منافق نکالی، ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، پھر عمر کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو جب تک میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مان لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کائنات کی سب سے بڑی جو سپریم کورٹ ہے، سب سے بڑی جو عدالت ہے، وہ مدینے والے آقا محمد مصطفیٰ کی عدالت ہے. اس عدالت کے بعد پھر کہیں اپیل نہیں ہوتی. آخری اپیل کا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جہاد کی اقسام ذکر کی گئی. جہاد کی 2 قسمیں، ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے اور ایک جہاد فی سبیل الطاغوت ہے. ایک شیطان کی راہ میں لڑنا ہے اور ایک اللہ کے راستے میں لڑنا ہے. اہل ایمان پر جہاد کی فرضیت کا ذکر کیا گیا. منافقین کو سمجھایا گیا کہ اللہ اور کی رسول کی اطاعت کرو، اور یہ بات بتائی کہ رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے ٹھیک اللہ کی اطاعت کی. منافقین کے طریقہ اسلام پر تنقید کی گئی اور انہیں کہا گیا، حکم دیا گیا کہ تم اچھے طریقے سے سلام کرو. جو تمہارا سلام کا طریقہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تو السلام علیکم کے بجائے وہ کہتے السلام علیکم. حضرت مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سن لیا تو آپ نے ان کو سخت اور سست لفظ استعمال کیے. حضور نے فرمایا عائشہ ایسا نہ کرو، بد اخلاق آدمی اچھا نہیں ہوتا. یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہتے؟ حضور نے فرمایا سن لیا. آپ نے نہیں سنا میں نے جواب کیا دیا؟ میں نے بھی تو کہا وعلیکم السلام. انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم. تم پر بھی یہی ہو. سام کا معنی ہوتا ہے موت. وہ منافق آتے حضور کی بارگاہ میں یہودی کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر موت ہو. حضور نے جواب میں کہا وعلیکم، تم پر ہو. اسلام نے جو سلام کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ خوبصورت طریقہ ہے. جب تم کو کوئی سلام کہے فَخَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو اس سے اچھا جواب دو یا اسی جواب کو واپس لوٹا دو. وہ السلام علیکم کہتے ہیں تو تم یا تو وعلیکم السلام کو یا اس سے عمدہ جواب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منافقین کی اقسام بھی بیان ہوئی اور 2 رخ منافقوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دست درازی کرتے ہیں. قتل خطا اور قتل عمد کے احکام بھی بیان ہوئے اور قتل خطا کا کفارہ بیان ہوا کہ ایک غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو دیت ادا کرنا، اور دشمن قوم کا آدمی اگر غلطی سے ہلاک ہو جائے تو صرف غلام آزاد کرنا. کسی قوم سے میثاق مراد ہو تو ایسی صورت میں بھی غلام آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی دینی ہوگی. غلام نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صاف بتا دیا جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جہاد کرنے والوں سے افضل نہیں ہیں. جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں وہ اور بیٹھے ہوئے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. نماز سے خوف کا حکم بیان ہوا، اس کے احکام بیان کیے گئے کہ جنگ کی حالت میں آدھی فوج دشمن سے لڑے اور آدھی فوج ایک امام کی ابتدا میں نماز ادا کرے. 1 رکعت ادا کرنے کے بعد وہ چلی جائے اور وہ سامنے والی فوج آ کر امام کی ابتدا میں دوسری رکعت پڑھے اور پھر وہ سلام پھیرے تو وہ اپنی رکعت مکمل کر لیں اور دوسرے آ کر بعد میں اپنی رکعت مکمل کریں. اس صلاۃ خوف کا حکم دیا اور امن کی صورت میں کہا کہ نمازوں کو اپنے اوقات میں اور اسی طریقے سے پڑھو جس طرح تمہیں ہدایات دی گئی ہیں. اور حالت خوف میں اگر کوئی 3 نماز پڑھتا ہے اور دشمن کا ڈر ہے تو یہ بھی حکم دیا گیا فرجالاً اور رکبانا، پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھو اور سواری پر ہو تو پھر بھی نماز پڑھو. تمہیں ہر طرح کی سہولت اور آسانی دی گئی ہے. آیت
105 سے 115 نزول قرآن کی حکمتیں بیان کی گئی۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ بما اراک اللہ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول کی روشنی میں لوگوں کے درمیان آپ کے ساتھ آپ فیصلہ کروا دیں، آپ کو اللہ نے حق دکھایا ہے، آپ اس کے مطابق قرآن کی تفسیر بیان کر دیں۔ راتوں کو چھپ چھپ کر مشورے کرنے والے منافقین پر گرفت کی گئی ہے کہ سرگوشیاں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو منافقین اپنی اس خفیہ مجالس میں سرگوشیاں کرتے ہیں ان کی سخت گرفت بھی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور منافقین کو مخلصین صحابہ کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ تم آؤ ان لوگوں کے راستے پر جو اہل ایمان ہیں اور مخلص لوگ ہیں، ان کا راستہ اگر چھوڑو گے تو تم دوزخ میں جھونک دیے جاؤ گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 سے 134 تک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور مشرکین مکہ سے مجادلہ کا حکم بیان کیا ہے۔ اولاد ابراہیم کی 2 شاخیں تھیں، ایک شاخ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو بنی اسماعیل کہلاتے ہیں، اور ایک شاخ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ سارے انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں آئے، ایک نبی بنی اسماعیل میں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد اسماعیل زیادہ تر مکہ میں آباد تھی اور ان میں اکثر لوگ شرک کے مرتکب تھے، اور باقی قومیں مختلف علاقوں میں مبتلا تھی۔ سورہ مبارکہ میں دونوں کے خلاف، مشرکین مکہ کے خلاف بھی اور بنی اسرائیل کے خلاف بھی اللہ رب العزت نے مجادلہ کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 135 سے 152 تک منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا نظام عدل اور نظام انصاف پر قائم رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہوائے نفس سے بچ کر مسلمانوں کو اجتماعی عدل پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ تم انصاف پر قائم رہتے گواہی قائم کرو، خواہ تمہارے اپنے اوپر، تمہارے ماں باپ کے خلاف اور تمہارے رشتے داروں کے خلاف بھی بات آئے تو حق بات کہنے سے گریزاں نہ ہو اور شہادت دینے سے پیچھے کبھی بھی نہ۔ منافقین کو غیر مسلموں سے قطع تعلق کر لینے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو منافقین کی وجہ سے استدلال سے اٹھ جانے کا حکم دیا گیا۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، کہ جو لوگ اسلام کے خلاف تبصر اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کی مجلس میں تمہیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ دوستی اور منافقین کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ منافق لوگ جو ہیں وہ ریاکاری کرتے ہیں، ذکر کم کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ عبادات کرتے ہیں، وہ تزلزل کا شکار ہوتے ہیں۔ لا ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے، نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، نہ خدائی ملا نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ مظلوموں کے علاوہ کسی اور شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی بری بات نکالے، یعنی غیبت سے منع کر دیا گیا ہے، چغل خوری سے منع کر دی ہے۔ لیکن کسی پر ظلم ہو جائے تو وہ اپنی شکایت حاکم کے پاس جا کر سکتا ہے۔ یہ غیبت بھی اگرچہ ہے اور چغل خوری بھی ہے، لیکن یہ مظلوم کے لیے جائے گا۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آیت نمبر 153 سے 175 تک اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں سے مجادلے کا ذکر فرمایا ہے۔ عیسائیوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اتارنے کے مطالبے پر تبصرہ کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی اذیت پہنچائی گئی تھی۔ قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ وہ یہ کہتے تھے حضور سے آپ لکھی ہوئی کتاب لے آئے ہمارے پاس۔ قرآن مجید نے کہا تم سے پہلے نبیوں پر بھی لکھی ہوئی کتابیں آئی تھی، تم نے ان کو کیوں نہیں مانا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ ان کی قوم نے حضرت موسیٰ کو لکھی ہوئی کتاب لے کر تورات آئے تھے کوہ طور سے، لیکن قوم نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اس وقت تک رب کو نہیں مانیں گے جب تک سامنے نہ دیکھ لیں۔ نقد میثاق کا مرتکب ہونا، انبیاء کا قتل کیا جانا وغیرہ، حضرت مریم پر بہتان، حضرت عیسیٰ کا انکار، سود خوری میں مبتلا ہونا، یہ ساری چیزیں عیسائیوں کی یہاں پر بیان کی گئی۔ مقبول اہل کتاب الراسخون کو دعوت اسلام دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پچھلے انبیاء کی طرح ہی کی گئی، جس طرح پہلے نبیوں پر وحی کی گئی تھی
طرح حضور پر وحی کی گئی. یہ جواب تھا اصل میں ان کا. جو عیسائی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی رسول نہیں ہو سکتے، کہ یہ بشر ہے، کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے رسول ہیں ان پر اسی طرح وحی کی ہے جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا گیا. یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. لوگوں تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ آ گئے، ان پر ایمان لے آؤ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے. حضور کی رسالت کی عالمگیریت اور آپ کے معجزہ ہونے کا اور قرآن کے نور ہونے کا ذکر کیا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لوگوں ہم نے تمہارے پاس اپنے مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. پہلے انبیاء 1 2 4 معجزے لے کر آتے تھے، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سراپا معجزہ ہے. سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176 ہے. یہ آیت مبارکہ ایک وراثت کے ایک عام مسئلے سے متعلق ہے. قانون وراثت کی بہت ساری باتیں پہلے بیان کی گئیں ابتدا میں سورہ نساء کے، اور یہ ایک شک اس کی کلالہ کی یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی. کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو، جس کے ماں باپ بھی نہ ہو. اپنی زبان میں ہم اس کو عربی میں لا ولد بھی کہتے ہیں اور ہم اسے اوترا کہتے ہیں، یعنی جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں نہ فرو ہوں نہ اصول ہوں، کچھ بھی نہ ہوں. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے بہن بھائی اخیافی ہیں یعنی ماں شریک بہن بھائی، اور ایک وہ ہے جس کے حقیقی بہن بھائی ہوں. اخیافی بہن بھائیوں کا مسئلہ پیچھے سورہ نساء کے اول میں بیان ہوا، اور یہ آخری آیت میں حقیقی میں بہن بھائیوں کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا فوت ہو جائے جس کی نہ ماں باپ ہوں اور نہ ہی بیٹا بیٹی ہوں، اور وہ اس صورت میں اگر وراثت و ترکہ چھوڑتا ہے اور اس کی اگر صرف ایک سگی بہن ہے تو اس کو آدھا ایسا ملے گا. ایک سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2 بہن میں شریک ہوں گے، اور اگر بہن اور بھائی دونوں سگے موجود ہوں تو بہنوں کے مقابلے میں بھائیوں کو 2 حصہ ملے گا. اور وہاں پر یہ صورتحال بیان نہیں تھی. جو اخیافی بھائی تھے ان کی وراثت کا سلسلہ اور طرح سے بیان ہوا ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ خالق کائنات میں قرآن مجید سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اجعل القرآن قرينا في الدنيا ومونسا في القبر ورفيقا في الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.